میں بہک سکوں یہ مجال کیا، میرا رہنما کوئی اور ہے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ النبی الکریم الامین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الحکیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نبی اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی بے حد و حساب حمد و ثنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جمیع آل و اصحاب کی بارگاہ ناز میں درود و سلام کے نذرانوں کے بعد، انتہائی عزت اور احترام کے لائق سامعین عزیز قدر، میرے دینی اور یقینی دوستو، بزرگ اور بھائیوں، تفسیر اعجاز القرآن کے اگلے درس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، اور آج انشاءاللہ العزیز سورہ نور کے 7ویں رکوع کی تفسیر بیان کی جائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ 18ویں پارے کا 13واں رکوع ہوگا۔ مجموعی طور پر یہ 13واں رکوع ہے اور سورہ نور کا 7واں رکوع، آیت کا نمبر شمار ہے 51۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک ھم المفلحون۔ مسلمانوں کی بات تو یہی ہے کہ جب انہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ رسول اور ان کے درمیان فیصلہ فرما دے، تو وہ عرض کریں کہ ہم نے سنا اور اطاعت کی، یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ پچھلی آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل نفاق کے حوالے سے ان کے نظریات، ان کی فکر اور اسلام کے ساتھ جو ان کا باطنی طور پر رویہ ہے اس کو بیان فرمایا کہ ان کے دلوں میں بیماری ہے، یہ شک میں پڑے ہوئے ہیں کہ اللہ اور رسول ان پر ظلم کریں گے۔ اب اگلی جو آیت ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے وصف کو بیان کیا کہ جیسے منافقین ہیں، شک و شبہ کا شکار ہیں، اور اگر کسی حکم کو اپنے خلاف پائیں، اپنی طبیعت کے خلاف پائیں، تو اسے نعوذ باللہ اللہ اور اس کے رسول کا ظلم تصور کرتے ہیں، جبکہ اہل ایمان کو کوئی بھی حکم دیا جائے وہ اسے اللہ اور رسول کا حکم سمجھ کر دل و جان سے قبول کرتے ہیں، اطاعت کرتے ہیں، یعنی بال کی کھال نہیں اتارتے، اس کی حکمتوں میں جانے کی کوشش نہیں کرتے، فقط یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے مولا نے ہم سے یہ چاہا ہے کہ ہمارا مولا ہمیں یہ اس بات کا حکم دے رہا ہے، تو وہ اس پر کوئی دوسری بات نہیں کرتے، اور وہ کیا کہتے ہیں، ہم نے سنا اور اطاعت کی، ہمیں جو حکم دے دیا گیا وہ ہمارے لیے کافی ہے۔ وہ اس کی حکمتوں کے در پہ نہیں ہوتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کیوں کہی ہے، کیوں اس کے پیچھے حکمت کیا کار فرما ہے۔ اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آنکھیں بند کر کر ایمان اور ایقان رکھتے ہیں، جیسے کہ اہل ایمان کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے قرآن کی ابتدا میں ہی فرما دیا کہ کون سے لوگ ہیں، یؤمنون بالغیب، جو اللہ رسول نے کہہ دیا وہ اگرچہ ان کی نظروں سے اوجھل ہو، عقلیں تسلیم کرنے کو تیار نہ ہوں، اس کے باوجود وہ اس پر ایمان لاتے ہیں۔ اللہ رسول نے کوئی حکم دے دیا تو بس اس پر ایمان لاتے ہیں۔ کوئی بھی شرعی حکم ہے، اس کی کیا حکمتیں ہیں، ہر بندہ مومن نہیں جانتا، لیکن یہ جانتا ہے کہ ہمارے آقا نے یہ حکم دیا تو وہ اس کو آنکھیں بند کر تسلیم کرتا ہے اور مانتا ہے، اور اپنے آپ کو بلا حیل و حجت اللہ رسول کے سپرد کر دیتا ہے۔ اب اس کی مثال میں آپ کو ایسے ہی دوں کہ آپ کسی ماہر طبیب کے پاس جاتے ہیں، جس کو آپ ڈاکٹر کہتے ہیں، اور آپ کسی مہلک بیماری میں مبتلا ہیں، تو آپ اس سے کبھی سوال نہیں کرتے کہ آپ نے مجھے یہ دعا کیوں دی، آپ یہ کبھی سوال نہیں کرتے کہ آپ نے مجھے انجیکشن کیوں لگوایا، آپ نے میرے لیے آپریشن جو ہے وہ کیوں تجویز کیا، کیونکہ آپ جانتے ہیں یہ ماہر طبیب ہے، جو کچھ کر رہا ہے بہتری کے لیے کر رہا ہے، میرے تمام معاملات کو جانتا ہے اور میرے مرض کا ازالہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اس میں میرا ہی فائدہ ہے۔ تو ایسے ہی اگر کوئی شخص اللہ رسول کی اطاعت کرتا ہے، بعض حکم جیسے کہ مال خرچ کرنا اور سردیوں کی صبح جا کر نماز پڑھنا، گرمیوں میں روزے رکھنا، اگرچہ انسان کی طبیعت پر گراں گزرتے ہیں، لیکن اہل ایمان جانتے ہیں کہ اللہ اور رسول کی طرف سے اس میں کوئی حکمت ہے ہمارے لیے، ہم اسے دل و جان سے قبول کرتے ہیں اور ان باتوں کو کھرچتے نہیں ہیں، بال کی کھال نہیں اتارتے کہ ہم یہ عمل کیوں کریں، کیوں
اہل ایمان کہتے ہیں سمعنا و اطعنا، ہم نے سنا اور مان لیا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں اور اللہ سے ڈرے اور اس کی نافرمانی سے ڈرے تو یہی لوگ کامیاب ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس مسجد نبوی میں روم کے دہقانوں میں سے یعنی محنت کشوں میں سے ایک شخص آیا اور اس نے کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالی وحدہ لا شریک ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ اس واقعے کو اسی آیت کے تحت امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر احکام القرآن کے اندر نقل فرمایا کہ حضرت عمر فاروق نے فرمایا کیا تمہارے اسلام قبول کرنے کا کوئی خاص سبب ہے؟ تمہیں اسلام قبول کرنے پر کس امر نے برانختہ کیا، کس امر نے ابھارا ہے کہ تمہارا دل کیا کہ میں اسلام قبول کروں؟ اس نے کہا کہ میں نے تورات، زبور اور انجیل اور دیگر انبیاء علیہم السلام کے صحائف کو دیکھا ہے، پڑھا ہے۔ میں نے ایک قیدی کو قرآن کی آیت کی تلاوت کرتے ہوئے سنا جو تمام سابقہ کتابوں کے تمام احکامات کی جامع تھی۔ وہ کون سی آیت تھی؟ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، کہ جو اللہ کا حکم مانے، اس کے رسول کا حکم مانے اور پرہیزگاری کرے تو یہی لوگ کامیاب ہیں۔ اس نے کہا یہ اصل میں تمام کی تمام پچھلی کتابوں کی جامع آیت ہے کہ اللہ کی اطاعت کرنی ہے، اس کے رسول کی اطاعت کرنی ہے اور اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرنا ہے، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا ہے، تو یہی کامیابی کی سبیل ہے۔ تو اس شخص نے یہ آیت پڑھ کر سنائی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ مجھے جوامع القلم عطا کیے گئے، یعنی میری بات کے اندر بہت سے مفاہیم پوشیدہ ہیں، میری بات کے کئی معنی ہیں اور ہر معنی اپنے مقام پر ٹھیک ہے۔ اگلی آیت ہے، یہ بھی منافقین کے لیے ہے، وَأَقْسِمُ بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ أَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجْنَا قُلْ لَا تُقْسِمُوا طَاعَةٌ مَّعْرُوفَةٌ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، اور انہوں نے پوری کوشش سے اللہ کی قسمیں کھائیں کہ اگر آپ انہیں حکم دو گے تو وہ ضرور نکلیں گے، تم فرماؤ قسمیں نہ کھاؤ، شریعت کے مطابق اطاعت ہونی چاہیے، بے شک اللہ تمہارے اعمال سے خبردار ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے دوبارہ منافقین کا تذکرہ کیا کہ وہ آپ کو زبانی جمع خرچ سے راضی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وہ قسمیں کھاتے ہیں کہ قسم کھاتے ہیں کہ ہم آپ کے لیے اپنے گھر، اپنے مال، اپنی عورتوں سے دور نکل جائیں گے، آپ جہاں حکم دیں گے ہم چلے جائیں گے، اگر آپ ہمیں جہاد میں جانے کا حکم دیں گے تو ہم جہاد میں جائیں گے، ہمارا یہ حال ہے، ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر حکم کو دل و جان سے ماننے کے لیے تیار بیٹھے ہیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرما دیجئے تم قسمیں مت کھاؤ، اپنی زبانی جمع خرچ مت کرو، اس کی بجائے شریعت کے مطابق اطاعت کر کے دکھاؤ، جو اللہ رسول کا حکم ہے اس پر عمل پیرا ہو کر دکھاؤ، وگرنہ اللہ تعالیٰ تمہیں رسوا فرما دے گا اور تمہیں تمہاری منافقت کی سزا دے گا۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ جو لوگ زبانی جمع خرچ کرتے ہیں، زبانی دعوے کرتے ہیں، عملی طور پر اسلام سے دوری ہے، اور تو یہ منہج منافقین ہے۔ آج بھی بہت سے لوگ نعرے لگاتے ہیں مسجدوں میں کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، لیکن اس قوم کو داڑھی قبول نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت قبول نہیں ہے۔ تو معلوم ہوا کہ ہم بھی عملی نفاق کا ایک حصہ بن چکے ہیں، ہم عملی نفاق میں مبتلا ہیں کہ جنہیں مسجد میں آنا گوارا نہیں، مسجد میں جا کر نماز پڑھنا گوارا نہیں، لیکن نعرے ہیں کہ ہم رسول کی خاطر اپنی جان لٹا دیں گے، ہم اپنا گھر بار لٹا دیں گے۔ یہ سب کچھ زبانی جمع خرچ ہے، جب تک انسان کر عملی طور پر نہ دکھائے وہ عاشق رسول کیسے ہو سکتا ہے؟ تو زبانی دعوے کرنا یہ منافقین کا کام ہے، اور عمل کر کے دکھانا یہ مومنین کا کام ہے۔ قُلْ اطیعوا اللَّهَ وَاطیعوا الرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُم مَا حُمِلْتُمْ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، تم فرماؤ اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، پھر اگر تم منہ پھیرو تو رسول کی ذمہ داری وہی تبلیغ ہے جس کی ذمہ داری کا بوجھ ان پر رکھا گیا، اور تم پر وہ اطاعت لازم ہے جس کا بوجھ تم پر رکھا گیا۔ اگر تم رسول کی فرما برداری کرو گے تو ہدایت پا جاؤ گے، اور رسول کے ذمہ صرف صاف تبلیغ کرنا لازم ہے۔ یعنی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان قسمیں کھانے والوں سے فرما دیں تم سچے دل اور سچی نیت سے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اگر تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری سے منہ پھیرو گے تو اس میں ان کا نہیں بلکہ تمہارا اپنا نقصان ہے،
کیونکہ رسول کا کام فقط پہنچا دینا ہے، لوگوں کو منوانا نہیں ہے۔ رسول نے اپنی ذمہ داری کو ادا کر دیا، تم تک پیغام پہنچا دیا، تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کا پیغام احسن انداز سے پہنچایا، یہ ان کی ذمہ داری۔ تمہاری ذمہ داری اس پیغام کو سن کر اس پر عمل کرنا تھا۔ اگر تم اس میں کوتاہی برت رہے ہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو دل سے قبول کرنے میں تردد کا شکار ہو تو پھر یہ تمہارا اپنا معاملہ، اس سے رسول کی ذات پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اللہ نے فرمایا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، رسول کا کام فقط سمجھا دینا ہے، تم تک پہنچا دینا ہے۔ اگر کوئی عمل نہیں کرتا تو اس کا وبال رسول کی ذات پر نہیں ہے، رسول نے اپنا کام احسن انداز سے کیا۔ تو رسول کا کام پہنچا دینا ہے، امت کا کام اطاعت کرنا ہے۔ اگر امت اطاعت نہیں کرتی تو پھر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس بات کا کوئی بار نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی اس معاملے کی پوچھ گچھ نہیں ہے۔ اطاعت جو ہے یہ انسان کو کن مرحلوں سے یک لخت آگے لے جاتی ہے، یہاں پر مجھے تفسیر روح البیان میں امام احمد بن حنبل کا ایک واقعہ اسی آیت کے تحت انہوں نے نقل کیا علامہ اسماعیل حقی نے، کہ امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ جب حمام میں لوگوں کے درمیان سطر کھولنے کے معاملے میں میں نے شرعی حکم کی رعایت کی، یعنی اطاعت رسول کی، یعنی وہاں پردہ کر کے نہانے کا حکم ہے تو میں نے اس پر عمل کیا، تو ان سے خواب میں کہا گیا کہ تم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو ملحوظ خاطر رکھا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو لوگوں کی امامت کا تاج پہنا دیا ہے۔ یعنی اطاعت سے ہی عزتیں ہیں۔ کوئی شخص یہ کہے کہ رسول کی اطاعت نہیں اور زمانے میں عزت کا تاج اس کے سر پر آ جائے تو یہ بات ممکن نہیں ہے۔ اگلی آیت وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعاملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم ولا یمکنن لہم دینہم الذی ارتضی لہم ولا یبدلنہم من بعد خوفہم امنا یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا ومن کفر بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون۔ اللہ نے تم میں سے ایمان والوں اور اچھے اعمال کرنے والوں سے وعدہ فرمایا کہ ضرور ضرور انہیں زمین میں خلافت دے گا جیسی ان سے پہلوں کو خلافت دی ہے، اور ضرور ضرور ان کے لیے ان کے اس دین کو جما دے گا جو ان کے لیے پسند فرمایا، اور ضرور ضرور ان کے خوف کے بعد ان کی حالت کو امن سے بدل دے گا۔ وہ میری عبادت کریں گے، میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، جو اس کے بعد ناشکری کرے تو وہی لوگ نافرمان ہے۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے میں تشریف فرما ہے اور مکے میں صحابہ کرام بھی تکالیف کا سامنا کر رہے ہیں، یہ وہ دور ہے جب اسلام کی ابتدا ہو رہی ہے اور کفار کے ظلم و ستم جو ہیں وہ آئے دن بڑھتے جا رہے ہیں۔ تو ایک روز ایک صحابی نے ایسا کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا وہ وقت بھی کبھی آئے گا کہ ہمیں ان شریروں کے شر سے چھٹکارا مل جائے اور اللہ تعالی ہمیں تسلط عطا فرمائے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ وہ وقت بھی آئے گا کہ جب اللہ تبارک و تعالی اہل ایمان کو تسلط عطا فرمائے گا، قبضہ عطا فرمائے گا، ان کو ملکیت عطا فرمائے گا۔ اور پھر ایسا ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات ظاہری میں ہی اللہ نے اس وعدے کو پورا فرمایا، فتح مکہ ہوا، عرب کے ہر شہر میں ہر قریہ میں اسلام کی دعوت پہنچی، اذانیں گونجنے لگی، حتیٰ کہ کیسر و کسریٰ تک اسلام کی دعوت جا پہنچی اور مسلمانوں کو ایک طویل رقبے پر اللہ تعالیٰ نے حکومت عطا فرمائی۔ اس آیت کے ساتھ ساتھ اس آیت کو امام خازن رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اور احسن انداز سے اس کی تفسیر کو بیان کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں اصل میں اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خلفائے راشدین سے وعدہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان کے دور میں اسلام کو عروج عطا فرمائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دور میں اسلام کی جو حدود ہیں ان میں اضافہ فرمائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو تم میں نیک عمل کریں اللہ انہیں زمین پر خلیفہ بنائے گا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد خلافت نبوت 30 سال تک رہے گی، اور یہ خلافت نبوت جو ہے یہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم تک پہنچ کر رک گئی۔ خلافت خاصہ راشدہ اسی کو کہا جاتا ہے۔ اگر خلافت راشدہ عامہ کو دیکھا جائے تو اس میں 6 ماہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی شمار ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ فرمایا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حدیث مبارکہ کی روشنی میں واضح کر دیا، وہ معاملہ 30 سال تک رہے گا، اور اللہ نے فرمایا ومن کفر بعد ذالک، جو اس کے بعد ناشکری کرے گا، یعنی اس نعمت کی ناشکری خلفائے راشدین کو جو اللہ نے حکومت دی اس حکومت کا حق نہیں پہچانے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اس کی سزا دے گا۔ اور یہ ناشکری کب ہوئی؟ سب سے پہلے امام نصفی فرماتے ہیں جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، یہ وہ ناشکری تھی جس کے بعد اللہ تعالیٰ نے خلافت نبوت کا معاملہ سمیٹ دیا۔ آخری
دو آیات ہیں، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ لَتَحْسَبَنَّ الَّذِینَ كَفَرُوا مُعْجِزِینَ فِی الْأَرْضِ وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ وَلَبِئْسَ الْمَصِیرُ، اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دو اور رسول کی فرمانبرداری کرتے رہو، اس امید پر کہ تم پر رحم کیا جائے۔ ہرگز کافروں کو یہ خیال نہ کرو کہ وہ ہمیں زمین میں عاجز کرنے والے ہیں اور ان کا ٹھکانہ آگ ہے، اور بے شک وہ کیا ہی بری لوٹنے کی جگہ ہے۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ تفسیر متعدد بار 20 بار بیان ہوئی کہ اے لوگوں نماز کو اس کے ارکان و شرائط کے ساتھ قائم کرو، خشوع و خضوع کے ساتھ قائم کرو، اسے ضائع نہ کرو، یعنی اسے تاخیر سے نہ پڑھو، اسے اپنے وقت پر پڑھو، اور کامل طہارت کے ساتھ اور تمام قوانین حقوق مد نظر رکھ کر، ارکان و شرائط کو مد نظر رکھ کر نماز کو قائم کرو۔ اللہ نے تم پر فرض کیا، اسے ادا کرو، احکامات و ممنوعات میں اپنے رب کے حبیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ جس چیز کو انہوں نے حلال کہا اس کو حلال جانو، جس کو حرام کہا گیا اس سے اجتناب کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے عذاب سے نجات دے گا۔ لا تحسبن، ہرگز گمان نہ کرو، یعنی ان کفار نابکار کا زمین میں امن سے رہنا اس وجہ سے نہیں کہ وہ رب کے قابو سے باہر ہیں، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی مہلت ہے۔ آج بھی ہمارے ذہنوں میں ایک سوال آتا ہے کہ مسلم ممالک ایک تنزلی کا شکار ہیں، اور دیگر جو کافر ممالک ہیں، اللہ کے نافرمان ممالک ہیں، وہ بہتر سے بہتر ٹیکنالوجی، رہنے کا انداز بہت احسن ہے، ان کے پاس تمام کی تمام فیسلٹیز موجود ہیں۔ تو ایک عام شخص کے دل میں یہ خیال آتا ہے، یہ کیا وجہ ہے کہ ہم کلمہ گو ہیں اور ہمیں دنیا کے اندر تکالیف کا سامنا ہے، قید سالی ہے، فلسطین میں مسلمانوں کے حال احوال بگڑے ہوئے ہیں، کشمیر میں مسلمانوں کی حالت جو ہے وہ کافی خراب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کفار کا زمین میں امن میں رہنا وہ اس لیے نہیں کہ اللہ کے قابو سے باہر ہیں، یہ اللہ کی مہلت ہے، لہٰذا ان کے بارے میں یہ خیال نہ کیجیے کہ یہ ہماری پکڑ سے بھاگ کر زمین سے نکل جائیں گے، اس کے کناروں سے ہمیں عاجز کر دیں گے، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، بے شک وہ کیا ہی بری لوٹنے کی جگہ ہے۔ جب کافر کو جہنم کی آگ میں جھونکا جائے گا، وہ 50 سال 60 سال 70 سال جو اس نے آسائشوں والی زندگی گزاری ہوگی، وہ جہنم کے اس ایک لمحے کے سامنے بھی کچھ نہیں ہوگا۔ کافر کہے گا کاش میں ریت بن گیا ہوتا، مٹی بن گیا ہوتا، اور میں نے تو دنیا میں کوئی وقت گزارا ہی نہیں ہے۔ اور مومن نے جو تمام تکالیف و اذیت اس دنیا میں گزاری ہے، مالی لحاظ سے یا دیگر پریشانیاں بیماری کے لحاظ سے، وہ جب جنت میں جائے گا وہ تمام کا تمام اسے ایک لمحے کی طرح محسوس ہوگا کہ جو اس نے تکلیف دنیا میں گزاری ہے، اور وہ خوش ہو جائے گا اور اللہ کا شکر بجا لائے گا، کاش میں ساری زندگی اسی بیماری میں رہتا اور صبر کرتا رہتا، اللہ اس صبر کے صدقے میرے درجات کو مزید بلند فرما دیتا۔ آج کا درس یہیں پر اختتام پذیر ہوا، انشاءاللہ العزیز اگلے درس کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ میں بہک سکوں یہ مجال کیا میرا رہنما